یہاں پر اور ایاز صاحب یقین ایک میرا سوال ہے بینگ اے ڈپلومیٹ آپ کے ساتھ کہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک سروس ہے، پاکستان کا فورن آفس ہے، پاکستان کی فورن پالیسیز ہے، اس کو عام طور پر ایک بڑا سمجھا جاتا ہے کہ بہت ہم سلو پیس کے ساتھ موو کرتے ہیں، ہماری ڈپلومیسی اتنی افیکٹو نہیں ہے، ہم اتنے سال سے کشمیر کا مقدمہ دنیا میں پیش کرتے رہے، کسی نے ہماری بات نہیں سنی، یا ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ بہت کوئی اپ ٹو دا مارک نہیں رہی، کوئی دنیا میں ہمارا امیج یا پرسیپشن نہیں ٹھیک ہو سکا. لیکن اب یہ 1.5-2 سال کے اندر یا پچھلے 1 سال کے اندر ایسا کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی، جسے آج کل حکومتی حلقے ملٹری ڈپلومیسی بھی کہتے ہیں، کہ یہ بہت زیادہ افیکٹو ہو گئی ہے، یہ بہت زیادہ پاورفل ہو گئی ہے اور اس کے اثرات بھی آ رہے ہیں، یہ رزلٹ بھی دے رہی ہے. کیا صرف ایک آپریشن بنیاد و مرصوص یا مارکہ حق ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، یا پھر اگر ہم گزشتہ سال جائیں جنوری فروری کے شروع میں جب صدر ٹرمپ نے اپنا پہلا خطاب کیا، اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کیا، تب سے یہ چینج آنا شروع ہوا ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کے اندر؟ دیکھیے، صرف پاکستان کی ڈپلومیسی میں نہیں بلکہ ساری دنیا کی ڈپلومیسی میں فرق آیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو پچھلے سال جو مارکہ بنیاد مرصوص ہوا تھا، اس نے پاکستان کو یقیناً پاکستان کی ساکھ کو بہت سنبھالا دیا، اور پاکستان کی ملٹری کیپیبلٹیز کے اوپر لوگوں کا اعتماد، دنیا کا اعتماد بہت بڑھا. اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ جو معاہدے سعودی عرب کے ساتھ اور پھر اب ترکی کو شامل کر کے 3 طرفہ دفاعی معاہدہ کیا گیا، یہ اسی چیز کا غماز ہے. اسی چیز کا ایک لحاظ سے قبول کرنا ہے کہ پاکستان ایک فارمیڈیبل، ایک رسپیکٹیبل ملٹری پاور ہے، اور یہ اسٹیبلائزیشن فیکٹر ہے پاکستان جو ہے نا وہ. دوسری جانب اگر آپ دیکھیے تو خود ٹرمپ صاحب جب سے آفس میں آئے ہیں، تو جو اولڈ ایگزسٹنگ آرڈر تھا جو 1945 کے بعد سے اب تک چل رہا تھا، جس میں امریکہ میجر رول اسٹیبلائزیشن کا یا پروٹیکٹر کا رول دنیا بھر میں ادا کر رہا تھا، وہ انہوں نے ختم کر دیا. اور حالانکہ کہا یہ کہ ہم فار ایور وارز میں شامل نہیں ہوں گا جیسے میرے پہلے والے صدور رہے امریکہ کے، لیکن خود انہوں نے اپنے آپ کو اب ایران کی فار ایور وار میں انہوں نے شامل کر دیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم کارنی نے، جو کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اس سال جنوری میں ڈیووس میں جو انہوں نے تقریر کی تھی، وہ بڑی مارکت لا رہا ہے. وہ سارا کچھ کہتی ہے کہ دیکھیے، جو اولڈ ایگزسٹنگ آرڈر تھا، وہ ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد اب امریکہ وہ رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. امریکہ جو ہے بہت خود غرض ہو گیا ہے، اپنے ہواریوں کے اوپر ٹیرف بھی لگا رہا ہے، ان کی ٹیریٹریز کو انیکس کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے. کینیڈا کے لیے بارے میں بھی بات ہوئی تھی، اور گرین لینڈ کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی. تو اب یہ سب ملکوں نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ دوسرے کے اوپر انحصار کریں، ان کو اپنی کیپیبلٹیز کے اوپر انحصار کرنا ہوگا. یہاں اور پہ یہ ایک جو سر ایاز صاحب سوال، ہم امریکہ اور کینیڈا سے ذرا واپس آتے ہیں ساؤتھ ایشیا کی جانب، کہ پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی یا ڈپلومیسی جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر تو ہمیں بہت ہم چوکے چھکے مارتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. ساؤتھ ایشیا کے اندر جہاں پاکستان اس وقت موجود ہے، جہاں پر ہمارے ساتھ ہمارا نیبر موجود ہے انڈیا، یہ جو ہماری ملٹری ڈپلومیسی ہے یا پاکستان کی جو ڈپلومیٹک سکسیس پوری دنیا کے اندر ہم نے دیکھے ہیں، یہ ساؤتھ ایشیا میں کب ہمیں بینیفٹ دیں گی؟ کہ کب انڈیا اور پاکستان، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم بات کرتے ہیں کہ بات چیت سے ہی مسئلے حل ہوں گے، کب انڈیا اور پاکستان آپس میں بیٹھ کے ایک سالڈ، ایک معنی خیز قسم کی آپ کو کم از کم انیشیٹو لیتے دکھائی دیں گے؟ کیا یہ پاسبل ہے نیئر فیوچر میں؟ دیکھیے، یہ تو پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ جب تک مودی صاحب کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ باقی رہتی ہے، تو وہ ایک ہٹ دھرمی کا اپنا اظہار انڈیا کرتا رہے گا. انڈیا ایک انگریزی کا لفظ ہے میگالومینیا، کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جی میں بہت بڑا ہوں، اور دوسرے لوگوں کو آ کے جو ہے وہ ہمارے چرنوں کو ہاتھ لگانا چاہیے. لیکن اگر آپ پاکستان کی پوزیشن باقی انڈیا کے علاوہ باقی ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں، تو کیا بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہوئے؟ کیا سری لنکا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں؟ تو یہ اس چیز کی واضح نشانی ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی، پاکستان کی جو اپروچ ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کی ڈپلومیسی صحیح سمت میں جا رہی ہے. اب یہ تو انڈیا کی ہٹ دھرمی ہے کہ وہ اپنے ہاں ہونے والے ہر واقعے کو بغیر کسی ثبوت کے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پاکستان نے یہ دھماکے کیے، پاکستان نے یہ دہشت گرد بھیجے تھے، وغیرہ وغیرہ. تو اب وہ ایک ایسی ایگو ہے کہ جو ان کو اس چیز کو یعنی قبول کرنے کے لیے وہ تیار
نہیں ہے کہ بھائی وی آر اے ریالٹی، پاکستان ایک ریالٹی ہے، پاکستان ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے، پاکستان 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے۔ وہ کبھی سمجھتے ہیں کہ جی ہم پانی بند کر کے 25 کروڑ عوام کو پیاسا مار دیں گے، ٹھیک ہے نا، اور یہ بس ختم ہو جائیں گے، پھر ہم پتہ نہیں اپنے اکھنڈ بھارت کا خواب پورا کر لیں گے۔ ایاز صاحب لاسٹ سوال آپ سے یہاں پر یہ ہوگا کہ ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک جو لیڈرشپ ہے یا ڈپلومیسی ہے وہ کامیاب جا رہی ہے، ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ فیوچر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو کون سے ایونیوز ہیں فارن پالیسی کے حوالے سے، یا کون سے پوائنٹس ہیں، کون سے معاملات ہیں جہاں پر پاکستان کو بہت زیادہ محتاط ہو کر کھیلنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ امریکہ سے آج کل دوستی تو ہے لیکن یہ دوستی ماضی میں بھی بہت زیادہ رہی ہے، اور ہم ہمیشہ یہ رونا روتے آئے ہیں کہ امریکہ پاکستان کو ابینڈن کر کے چلا گیا۔ تو صرف اور صرف اب امریکہ کے اوپر تو ڈیفینیٹلی ہم انحصار نہیں کریں گے۔ آپ کی کیا سجیشن ہے، آپ کی کیا تجاویز ہیں کہ پاکستان کو کہاں کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو میں کہوں گا وہ یہ کہ ہمیں بلاک پالیٹکس سے جو ہے نا وہ بچنا چاہیے۔ ہمیں ہم چونکہ چائنا کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، رشیا کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہم نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تھی، اور رشیا جو ہے وہ ہمارا ہاتھ قبول کرنے کے لیے تیار تھا، ہاتھ ملانے کے لیے تیار تھا۔ لیکن ہم یہ کبھی نہ کریں کہ ہم صرف ایک کسی طاقت کے ساتھ ہم اتنے الائنڈ ہو جائیں کہ باقی دو کو ہم ناراض کر لیں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ انٹر ڈیپینڈنس کی دنیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل کے چلنا چاہتے ہیں، چلنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ چائنا کے ساتھ ہمارے دوسرے قسم کے ہمارے معاملات ہیں، ہمارے جو ٹارگٹس ہیں وہ کچھ اور ہیں، ہمارے نیشنل انٹرسٹ کچھ اور ہیں۔ امریکہ ایک بڑی مارکیٹ ہے جہاں پر ہمارا 25% تقریباً جو ہے نا وہ ایکسپورٹ وہ امریکہ کی طرف ہوتا ہے۔ یورپین یونین ہے، اس کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، تو بلاک پالیٹکس سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم اپنے پڑوس میں خاص طور پر جو ہے نا وہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ طالبان کے ساتھ مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ آج ان کی 5ویں سالگرہ بھی ہے، تو یقیناً تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ طالبان کو بھی ریئلائز کرنا پڑے گا کہ وہ جس قسم کی پالیسی انہوں نے اپنے سوائل پہ جس طرح سے انہوں نے دہشت گردوں کو انہوں نے جگہ دی ہوئی ہے، وہ اس کے اوپر غور کریں، اور پاکستان کو بھی یہ چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ ڈپلومیٹیکلی طالبان کے ساتھ انگیج رہے۔ دیکھیں، میں ڈپلومیٹ ہوں، اور ڈپلومیٹ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ بعض مسائل فوری طور پر حل ہونے والے نہیں ہوتے، بعض دفعہ نسلوں تک چلتے ہیں، لیکن پروسیس کو جاری رہنا چاہیے، اور بالآخر میرا نظریہ یہ ہے کہ آپ حل جو ہے وہ بالآخر وہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہوتا ہے، بندوق کی نالی سے نہیں ہوتا۔ جناب عالیہ، تھینک یو ایاز صاحب، بہت سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔